السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک خاص ٹاپک لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے اس معاشرے کا، آج کے معاشرے کے اندر ازدواجی معاملات میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے کہ حمل ٹھہرنے کے ایام کون سے ہیں؟ حمل جو ہوتا ہے وہ کن ایام کے اندر ہوتا ہے؟ کون سے اسپیسیفک ڈیز ہیں اگر ان کے دوران ہم بستری کی جائے تو حمل ٹھہرتا ہے؟ عزیز سامعین، میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو ایکسپلین کر دوں، پھر ہم اصل ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے آج کے ماڈرن ایج کے اندر جب علم کی بھرمار ہے، نالج ڈور ٹو ڈور دستخط دے رہا ہے، اس وقت قریباً ہر طرح کے معاملات کے باوجود ہم دنیاوی ڈگریز کے لحاظ سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی 50% لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لا علمی کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اس دہانے پہ ہیں کہ میاں اور بیوی، اس کا ایک عظیم اور مقدس رشتہ اس وقت کمزور ہو چکا ہے۔ اتنا کمزور ہے ویورز، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف لا علمی ہونا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اصل معاملہ کیا ہے تو اس وقت یاد رکھیے گا پھر یہ معاملات جنم لیں گے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہوتا یہ ہے کہ آلریڈی جیسے ہی شادی ہوتی ہے، شادی کے فوراً بعد میاں اور بیوی جہاں پہ وہ خوشیوں سے بھرے ہوتے ہیں، جہاں سے ان کے من کے اندر ایک نئی زندگی گزارنے کا ایک جو عزم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ پرجوش ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی باتیں سن کر، لوگوں کی تانا زنی سن کر، اب لوگوں کے سوالات اور لوگوں کی نظریں ان کی طرف لگی ہوتی ہیں ایک بات کے اوپر کہ اب ان کے آن برڈ اس کپل کے پاس اوورال بیبی کب ہوگا۔ جیسے ہی شادی کو 5-4 ماہ گزرتے ہیں، حتیٰ کہ جب 8 ماہ سال ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر جو کچھ لوگ ہیں، دوست آپ کہہ لیں، ریلیٹیو کہہ لیں، وہ اس کے بارے میں سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اصل میں ہوتا کیا ہے؟ بعض دفعہ تو کنڈیشن یہ بن جاتی ہے کہ کچھ ٹائم 2 سال 1.5 سال بھی گزر جاتا ہے۔ یہ مسئلہ لیٹ سے لیٹ ہوتا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ لا علمی کی ہوتے ہوئے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، برا بھلا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کے اندر سوالات یہ ہوتے ہیں کہ آلریڈی ان کے اندر ایک مسئلہ ہے، میڈیکلی ان کا پرابلم ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ اگر یہ نارمل ہوں تو پھر اب تک ان کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا ویورز، میں آپ کے نالج کے لیے یہ بات عرض کر دوں، ہمارا اپنا معاملہ، اپنی ایگزامپل لے لیں، اس چیز کو لوکیٹ کرتے ہوئے بھی ہمارے آنا دنیا کے اندر، ہمارا یہاں سے جانا، دونوں کا جو ہے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ نہ ہم ویورز آنے کے ذمہ دار ہیں، نہ ہم جانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہماری جو جنریشن آگے ہم کیری کرتے ہیں، اس کی بھی اگر میں بات کروں تو اس میں بھی سیم یہی ہے کہ ہم اپنی جنریشن کے لحاظ سے کنٹرول نہیں رکھتے۔ یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوانین کو اپنے انڈر رکھا ہوا ہے، یہ اس ذات کی باؤنڈریز ہیں، ان کی حدود کو کراس کرنا ہی مناسب نہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو بہت سے انبیاء کرام اکثر بیشتر کے پاس اولاد نہیں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیٹا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ویسے کوئی مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے شعیب تیرے لیے بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، بیٹے کا ہونا، بیٹیوں کا ہونا، دونوں کا ہونا، بالکل نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس میں آپ کا یا میرا کوئی ذاتی کردار نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں اسلام کو دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ توجہ دیکھنی چاہیے کہ اسلام کیا اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیز سامعین، ہمارے معاملے کے معاشرے کے اندر اس قدر لوگ مسائل کو آگے لے کے چلتے ہیں، حتیٰ کہ بار بار تانا زنی کے بعد یہ ہسبینڈ صاحب
بھی آلریڈی اپنی وائف سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بعض معاملات کے اندر وائف ہسبینڈ سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپس میں نفرتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک مقدس محبت، ایک وہ عظیم رشتہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان کہا ہے، لا علمی کی بنیاد پہ وہ اس قدر آگے مسائل کا شکار ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر و بیشتر معاملات کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بات طلاقوں تک چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا عزیز سامعین، اس میں لا علمی پہلی بات ہے۔ میں آج ان چیزوں کو کور کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ ہم بستری کرتے ہوئے اگر اوورال حمل کی بات کی جائے، حمل ٹھہرنے کے ایام کون سے ہیں؟ یاد رکھے گا عزیز سامعین، عام عورتوں کے 6 یا 7 ڈیز ہوتے ہیں حیض کے، اور حیض ہونے کے بعد حیض ایک نیچرل عمل ہے۔ حیض کا جو معاملہ ہے یہ اوورال انسانیت کے لیے ایک نیچرل عمل ہے، اور اس بارے میں اوورال اگر میڈیکل سائنس کی کچھ تحقیق کو دیکھیں تو یہ عورت کے لیے ایک منسٹریشن سائیکل ہے۔ اس کا روٹین کے اندر کیری ہونا یہ اس کی باڈی کی فزیکل فٹنس کے لیے بالکل ایڈجسٹیبل ہے، اور یہ آن ورڈ جنریشن کو کیری کرنے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں 6 اور 7 ڈیز گزرنے کے بعد 8، 9 اور 10 ڈیز، یہ 3 ایام ایسے ہیں کہ اس کے مطلب نارمل روٹین چلتی ہے، اور اس کے بعد آگے ہم بات کریں 11، 12، 13 اور 14 مین 4 ڈیز، یہ آن ورڈ ایسے ہیں اگر ان میں مسلسل ہم بستری کی جائے تو حمل ٹھہرتا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے چانسز 90% ہوتے ہیں، اور ویورز یاد رکھیے گا 10% اس لیے ہم اس کو ریکور نہیں کر رہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی بنیاد پہ مسنگ ہو سکتی ہے۔ میڈیکلی مسنگ کے علاوہ بھی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مینٹلی بندہ پریپیئر نہیں ہوتا، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اور سب سے مین بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے وہ اس پہ رحمت نہیں کی جائے گی تب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پہ میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ 80 to 90% چانسز ہوتے ہیں ان 4 سے 5 ایام کے اندر۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نارمل جو کپل ہیں وہ باقی 25 ڈیز 24 ڈیز مسلسل اس میں بستری کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رسپانس نہیں مل رہا۔ بعض میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 ماہ 3 ماہ ہو جاتے ہیں، 5 ماہ 7 ماہ سال ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اسپیسیفک ایام کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کوئی نارمل لوگ بتاتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس اس معاملے کے اندر جاتے ہیں تو وہ آپ سے چارجز بہت زیادہ لیتا ہے، وہ آپ کو ادر میڈیسن دیتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 4 سے 5 ایام کے اندر روٹین کے اندر آپس میں ہم بستری کی جائے تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ویورز، اور اگر اس کی مسنگ کی بنیاد پہ آلریڈی ڈیز کو اسکپ کرتے ہیں، باقی ہم 24 ڈیز 25 ڈیز روٹین کے اندر مطلب اس کو ہم بستری کرتے ہیں، یا کبھی کبھار چھوڑ کے یہ مطلب ہم بستری کرتے ہیں، اس کا نتیجہ 80 to 90% ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ دونوں جو میاں اور بیوی آپس میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن کے، ساس صاحبہ کے تانے سن کے، اور ادر جو لوگ ہیں ان کی باتیں سن کے یہ دونوں متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اصل مثبت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ اسپیسیفک جو ڈیز ہیں کہ اگر آپ اڈاپٹ کیا جائے، پھر سب سے مین بات اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے، تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو ریکور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ویورز، آج کے پرفتن دور کے اندر بھی یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، وہ ذات آج بھی اسی قوت اور مضبوطی کے ساتھ موجود ہے جیسے وہ پہلے تھی، وہ آج بھی سب کو دینے پہ قادر ہے، اور کنفرم بات ہے اگر ہم دل جمی سے اس سے مانگے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دل جمی کے ساتھ مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں دنیا کے سورسز کا استعمال کرنے کے بعد، تو یاد رکھیے کہ وہ ذات آج بھی ہمیں نوازے گی۔ اصل لاجک کیا ہے، اصل مدعا کیا ہے، ہم اس ذات سے مانگتے ہی نہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جب تک ہم دل جمی سے نہیں مانگیں گے، جتنا ویورز آپ لوگ یقین کرتے ہیں دنیا کے سورسز کے اوپر، کاش کہ ہم اتنا یقین کر لیں اس ذات کے اوپر، تو وہ ذات ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وہ ذات وہی قوت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ ہر ایک پہ دینے پہ قادر ہے، دوسری کوئی ذات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور کرم نہیں ہوگا تب تک آپ جتنا مرضی اسٹرگل کر لیں، ہماری عقل و بصیرت، ہماری محنت، ہماری وسعت اور قوت اس کے بارے میں بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو میں اس بارے میں اینڈ پہ واضح یہ بات کروں گا کہ ہمارے ان مسائل کے اندر ان ایام کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو سمجھتے ہوئے، سب سے مین بات کیا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر 100% بھروسہ رکھیں، اس کے سامنے دعا گو ہوں۔ وہ ذات آپ کو مایوسی سے نہیں اٹھانے دے گی، وہ ذات آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی، وہ آپ کو نیچے نہیں جانے دے گی۔ تو
तो ये अल्लाह ताला से दुआ को है, अल्लाह ताला हमें अपने आप से मांगने वाला बना दे, अल्लाह ताला हमें अपने आप से ज्यादा मांगने वाला बना दे। हम उससे मांगते ही नहीं है। अक्सर जो लोगों का कहना है कि अल्लाह ताला हमें देते नहीं। याद रखिएगा व्यूअर्स, हमारा प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें 2 टाइम की रोटी चाहिए, अल्लाह ताला हमें 2 टाइम की रोटी दे, ठीक है, फिर बाद में ये बात होती है, कहते हैं जी हमें मिलता क्या है? हमें तो सिर्फ सुबह शाम का खाना मिल रहा है, हमारी तो बमुश्किल दाल रोटी पूरी हो रही है। तो व्यूअर्स, हमने मांगा क्या है? जब हम मांगेंगे दाल रोटी तो फिर वो ज़ात वही देगी। वो ज़ात बहुत अजीम है, लेकिन इस सेंस में कि आप उसकी तरफ एक कदम चल के आए, वो 2 कदम चल के आते हैं। और अगर हम उसकी तरफ जो है वो चल के बजाय दौड़ के जाते हैं, मीन हम दौड़ के ज़ात की तरफ एक जो है कोशिश करते हैं, आप रिसीव करते हैं। अगर आप चल के जाएँ तो वो ज़ात दौड़ के आपकी तरफ आती है। लेकिन याद रखिएगा व्यूअर्स, ऐसे नहीं है कि अगर इंसान तवज्जो ना दे, इंसान उस तरफ जाए ना, वो ज़ात नवाज़े। प्रॉब्लम इस चीज़ की है, वो कहीं न कहीं आपको आज़माते हैं। अल्लाह ताला हमें आज़माते हैं कि मेरा बंदा किस हद तक मुझसे माँगता है। तो हमें सिर्फ़ अपने मामलात के अंदर, अपने दुनिया के बाकी मामलात के अंदर जहाँ भी परेशानी हो, याद रखिएगा उसके दरवाज़े को दस्तखत देनी चाहिए, उस ज़ात का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, इंशाअल्लाह हमें खैर ज़रूर मिलेगी। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमें अपने से माँगने वाला बना दे। जी व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।